سن 9 ہجری مدینہ منورہ میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی 9ویں سال حج کے فرضیت کا حکم اترا اور نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے بھیجا ہے۔ کم و بیش تقریباً 300 صحابہ کرام انہوں نے اس سال یعنی سن 9 ہجری میں فریضہ حج کو ادا فرمایا ہے۔ یوں تو بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا طواف یہ ایک زمانے سے ہوتا رہا ہے، لیکن کسی صاحب وسعت جو بیت اللہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور اسلامی طریقے پر حج ادا کیا جانا، یہ پہلا موقع اور پہلا سال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حاجیوں کے اس قافلے کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بنفس نفیس بذات خود حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت کہ ابھی تک مشرک کافر وہ بیت اللہ کا طواف اپنے ان پرانے والے طریقوں اور رسم و رواج کے ساتھ کر رہے تھے، جن میں سے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جانا بھی شامل تھا، کہ شیطان نے کافروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جن لباس میں تم بیت اللہ کے باہر گناہ کرتے ہو اسی لباس کو پہن کر تم بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ یہ کتنی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہوگی، تو اس لیے یہ گناہ آلودہ لباس اتار کر بغیر لباس ہو کے ننگا ہو کے بیت اللہ کا طواف کریں۔ اب بیت اللہ کا طواف کیا جانے لگا اور سارے کافر وہ ننگے اور دھڑنگے۔ اس لیے قرآن پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ، کہ اسی طرح شیطان نے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے افکار میں برے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ حالانکہ ان گناہ آلودہ لباس میں بیت اللہ کا طواف کرنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا کہ ننگا ہو کر طواف کرنا۔ وہاں بیت اللہ کے بھی آدمی وہاں اپنے بے لباس ہونے کا جو بہت بڑا گناہ ہے اس کا ارتکاب، اور ایک آدمی کے دوسرے مستور حصے کو دیکھنا اس سے بھی بڑا گناہ، یہ تو گناہ در گناہ جمع ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال سفر حج میں شامل اور شریک نہیں ہیں۔ مدینے سے قافلہ نکلا، اتنے میں حضرت جبریل آئے اور سورہ برات کی، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جن میں سے ایک آیت کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
کہ مشرک اپنی شرک کی حالت میں، کافر اپنے کفر کی حالت میں نجس ہیں، پلیت ہیں، ناپاک ہیں، یہ بیت اللہ کے قریب تک نہ جائیں، حدود حرم میں بھی داخل نہ ہو جائیں۔ اور اب حرم مکی کے چاروں جانب بہت دور دور تک بورڈ لگے ہوئے ہیں، جہاں سے حرم مکی کا حد شروع ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اب یہاں سے کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے، غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب حضرت ابو بکر تو قافلے کو لے کر چلے تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ پیغام اور احکامات دیے کہ آپ اس قافلے حج تک پہنچیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حج کا خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ حج میں وہ تمام اعلانات کروائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے دے کر بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک، کافروں کا کفر کی حالت میں آئندہ بیت اللہ کے قریب نہ آنا، حج اور طواف نہ کرنا، جن کے ساتھ معاہدات نہیں تھے ان کو صرف 4 مہینوں کی مہلت دینا، جن کے ساتھ پہلے سے معاہدات تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ معاہدات کیے تھے، ان معاہدات کو اس وقت تک مکمل کرنا۔ یہ تمام اعلانات حج کے خطبے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، اور پھر آپ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کو جماعتوں میں تشکیل فرمایا اور انہوں نے حاجیوں کے خیموں میں جا کر یہ اعلانات کروائے، اور ان میں سب سے زیادہ اعلانات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے۔ اس لیے تاریخ والوں کو ایک دھوکہ ہوا، یا تاریخ والوں نے قصداً یہ دھوکہ کھایا کہ جی حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا گیا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے بعد میں حضرت علی کو بھیجا اور حضرت ابو بکر کے بجائے حجاج اور حاجیوں کا امیر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، جبکہ حضرت ابو بکر حج کے اختتام تک حاجیوں کے امیر رہیں۔ نیا پیغام لے کر حضرت علی ضرور تشریف لے گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے خیمے جا کر یہ اعلان ضرور کیا ہے، لیکن عرفات کے میدان میں خطبہ حج میں جو اعلان فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے۔ تو کہیں آپ کو یہ دھوکہ نہ لگے، کہیں آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے۔ قربان جاؤں ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، حضرت ابو بکر کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی وہ میرے اور آپ کے آنکھوں کی زینت اور سرما، اور اتنی ہی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی کی بھی ہے۔ ہم عقیدت کے سفر میں جس طرح حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی المرتضیٰ کے بھی غلام ہیں۔ دین اور عقیدت اور ایمان کا رشتہ جتنا ہمیں حضرت ابو بکر سے ہیں، اتنا ہی رشتہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ ہدایت کے لیے جس طرح ہم چمکتا ہوا ستارہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت علی اور مرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر
ہمارا یہ سلسلہ سیرت کا یہاں تک نہ پہنچا ہوا ہوتا تو جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن ہے، تو شاید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے کچھ ایسا ضرور ذکر کرتا، لیکن مجھے میرے آقا کی ایک حدیث، ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی ہے میرے پیغمبر نے، ہمیشہ عادت مبارک یہ تھی، فجر کی نماز پڑھا کر آپ مقتدیوں کی طرف رخ پھیر لیتے، اپنے ادعیہ، دعا، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، پھر صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کسی نے خواب دیکھی ہو تو بتائیں۔ اب جس نے خواب دیکھی ہوئی ہوتی تھی وہ بتایا جاتا، اللہ کے پیارے پیغمبر تعبیر ارشاد فرماتے، کوئی پریشان ہے، کسی کوئی مشکل ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا، کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کے بارے میں بتایا جاتا۔ یہ مدینے کے باسیوں کا، مدینے کے رہائش پذیر لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرب کی حالت کہ مسجد میں صف میں نگاہ دوڑا کر پتہ چل جایا کرتا تھا کہ فلاں کیوں نہیں، اس لیے کہ رات کو ان کو یہ پریشانی تھی، اور پھر وہ مل کر اس کی پریشانی کو حل کرتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ قرب اتنا زیادہ ہے کہ دیوار لگے ہوئے پڑوسی کا نہ نام آتا ہے، نہ اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی خوشی کا پتہ، نہ اس کی غمی کا پتہ۔ ہمارا معاشرہ اتنا قریب ہو چکا ہے، ہمارے درمیان اتنی قربت آ چکی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ والے کے ساتھ رابطے میں ہیں، افریقے والے کے ساتھ رابطے میں ہیں، انگلینڈ والے کے ساتھ رابطے میں ہیں موبائل کے ذریعے، لیکن جو میرا پڑوسی ہیں، جس کا میرے ساتھ دیوار شریک ہیں، جس کے اور میرے دروازے میں ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں، اس سے میں بے خبر ہوں۔ اور یہ صحابہ کرام کا معاشرہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پورے مدینے والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور صحابہ پوری مدینے والوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں۔ تو ایک فجر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی آدمی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تم میں سے کوئی روزہ دار ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر پوچھ رہے صحابہ کرام سے، خاموش رہے۔ ایک نے انگلی اٹھائی، فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رات اور دن گزر گئی ہیں، ان میں سے آپ میں سے کسی نے کسی مسلمان کے نماز جنازے میں اس کی تجہیز اور تکفین میں شرکت کی ہے؟ صحابہ کرام خاموش، ایک انگلی پھر فضا میں اٹھی۔ تیسرا سوال فرمایا میرے آقا نے، آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے گزشتہ رات، گزشتہ دن کسی جائے، کسی ضرورت مند، کسی مسکین، یتیم، فقیر کو کھانا کھلا کر اس کی حاجت پوری کی ہو؟ صحابہ کرام کی زبانیں خاموش، ایک انگلی پھر فضا میں اٹھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چوتھا سوال کیا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے رات میں کسی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی کی ہو؟ صحابہ کرام خاموش، پھر ایک انگلی فضا میں اٹھی ہے۔ ایک آدمی ہے جو آج روزے سے بھی ہیں، جس نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے، جس نے مسکین کی حاجت بھی پوری کی ہے، اور جس نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ جملہ سنیے میرے پیغمبر کا، ارشاد فرمایا مجتمعن فی امرین، فرمایا کہ یہ عادتیں کسی آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، الا رجل من اہل الجنہ،
उस आदमी में जमा हो सकता है जो आदमी जन्नती हो। ये जो सिफात हैं जिसके बारे में मैंने सवाल किया है, ये तमाम आदतें, ये तमाम खूबियां हर इंसान में नहीं हो सकती, ये उसमें होगी जो जन्नती होगा। अब उंगली उठाने वाला कौन है? कुर्बान जाऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। मजमे ने गवाही दी है, सहाबा इकराम के मजमे ने, कि आज अल्लाह के नबी ने फरमाया इन सिफात वाला जन्नती हैं, और ये सिफात इस दिन पाए गए तो हजरत अबू बकर में पाए गए। तो हजरत अबू बकर तो जन्नती हैं। और कैसा जन्नती हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले मैं अपने कब्र मुबारक, अपने रोजे मुबारक से उठाया जाऊंगा, सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर। कैसा जन्नती हैं? फरमाया सारी आलम, सारी इंसानियत परेशानी में होगी, मैं अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज करूंगा, रब्बा हिसाब किताब शुरू कर लें। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा गजब इंतहा को पहुंचा हुआ है, किसका अमलनामा पेश करोगे? मैं अर्ज करूंगा अपनी यार अबू बकर का अमलनामा पेश करने लगा। और जब अबू बकर का अमलनामा पेश किया जाएगा, मेरा रब का गजब ठंडा हो जाएगा। फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा, दस्तक दूंगा, मुझे आवाज आएगी मम बिल बाब, कौन है? किसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया है? तो मैं अर्ज करूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फरिश्ता दरवाजा खोलेगा और अर्ज करेगा आका, जब से मेरे रब ने जन्नत बनाई है, जब से मेरे रब ने यह दरवाजा लगवाया है, जब से मेरे रब ने मुझे चौकीदार बनाकर यहां खड़ा किया है, मुझे हुक्म था जब तक इमामुल अंबिया न आए दरवाजा न खोलना। उस वक्त से लेकर आज तक नहीं खोला, पहली दफा खोल रहा हूं। फरमाया जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो जन्नत के 8 दरवाजों से मरहबा की आवाज आएगी। जन्नत की 8 दरवाजों से मरहबा, खुशमदीद, बखैर आले, ये आवाज आएगी, वेलकम। तो खुशमदीद 8 दरवाजों से। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं मैं दाएं बाएं देखूंगा कि ये 8 दरवाजों से मरहबा मुझको कहा जा रहा है। फरमाया मेरे कानों में आवाज आएगी कि मरहबम बि अबी बकरिन, मरहबम बि अबी बकरिन, मरहबम बि अबी बकरिन। ये 8 दरवाजे खुशमदीद कहेंगे, लेकिन ये 8 के 8 दरवाजे जन्नत के ये खुशखबरी देंगे, ये खुशमदीद कहेंगे हजरत अबू बकर को। तो वो हजरत अबू बकर काफिले हज के अमीर बने और सहाबा इकराम ने हज अदा करवाया। अब हज में चूंकि अपने मौके पर आएगा, मैं खुलासा अर्ज करूंगा। हज में 3 फर्ज हैं। अगर आपने वो 3 फर्ज अदा किए, आपका हज हो गया। अगर उन तीनों में से कोई एक रह गया तो ना कफारा है, ना बुदना है, ना कोई शुक्राना है, दोबारा आपने हज करना है। उनमें पहले नंबर पर इहराम बांधना है, लेकिन इहराम बांधते हुए आपने हज की नीयत भी करनी है और इहराम बांधते ही तलबिया भी पढ़नी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसको कलमा हज भी कहा जा सकता है और इसको तलबिया भी कहते हैं। तो यह पहला फर्ज है कि आप हज के लिए इहराम बांधें, लेकिन आपकी नीयत भी हज की हो और आप तलबिया भी पढ़ें। दूसरा फर्ज है मैदान अरफात का वकूफ। 9वीं ज़िलहज ज़वाल के बाद से लेकर जोहर से लेकर आसानी के लिए जोहर से लेकर अगले फजर तक आपने थोड़ी से देर अरफात के मैदान में वकूफ करना है, ठहरना है।
اب اگر کوئی حاجی ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، ظہر کے وقت میدان عرفات میں پہنچا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ یہ 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے یہاں رہیں اور پھر یہاں سے یہ مزدلفہ کی طرف جائیں، بلکہ یہ غروب آفتاب کا انتظار کرے گا، سورج غروب ہونے کا انتظار کرے گا، سورج غروب ہونے تک یہ میدان عرفات میں رہے گا، اور یہاں 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ باقی ائمہ کے ہاں ان نمازوں کی صورت الگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان نمازوں کی صورت الگ ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں ظہر ہی میں عصر کا نماز، عصر ہی میں ظہر کا نماز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تطبیق کر لیں، ظہر کی نماز تھوڑی سی مؤخر کر لیں، عصر کی نماز تھوڑی سی پہلی کر لیں، ظہر کی نماز آخری وقت میں ہو جائیں، عصر کی نماز ابتدائی وقت میں ہو جائیں، شکل اور صورت تو ہوگی 2 نمازوں کا، لیکن ہر نماز اپنی وقت میں ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر۔ فقہ کو سمجھایا تو کیا سمجھایا، میری اور آپ کی عبادت کی حفاظت کی تو کیسے کی ہے۔ دل کرتا ہے دل کی دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر قربان کی جائے۔ پھر مغرب جیسے ہی غروب ہو تو مغرب کی نماز یہاں وہ عرفات میں نہیں، بلکہ اب جانا ہے مزدلفہ، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، صبح تک وہاں رہنا ہے، اور اگلی صبح منا سے کنکریاں لے کر سب سے پہلے شیطانوں کو مارنا ہے، رمی جمرات کہتے ہیں اس کو، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ پھر اس کے بعد قربانی کا عمل ہے، طواف ہے۔ یہ دن چونکہ 10 ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، وہاں 10 ذی الحجہ کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے۔ جب یہ قربانی بھی کر لیں، طواف زیارت بھی کر لیں، اب حلق کر لیں، سر مڑوا لیں اور اپنا احرام اتار لیں اور اپنا لباس پہن لیں۔ حاجی کہتے ہیں حج بہت مشکل ہے، 5 دن احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ 5 دن کہاں احرام میں رہنا پڑتا ہے؟ 8 ذی الحج کو آخری نصف دن گزرنے کے بعد تو احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر 9واں دن پورا آتا ہے، اور 10واں دن جب تک آپ ان تمام کاموں سے فارغ نہیں ہو جائیں تب تک تو احرام میں ہیں، اور جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں آپ کا احرام اتر گیا، سلے ہوئے کپڑے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر مزید 2 دن آپ نے مینا میں گزارنے ہیں، اور آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، 11ویں دن بھی اور 12ویں دن بھی۔ اور پھر اس کے بعد طواف وداع، رخصتی کا طواف یہ کر لیا جاتا ہے، بس آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ باقی حج کے یہ فرائض میں نے بتا دیے، مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے دے، جب حج کا موسم ہوگا تو اس وقت اس پر ایک نقشہ پیش کیا جائے گا کہ حج کتنا آسان ہے، اور ان کے فرائض اور ارکان اور وہ کیا کیا ہیں۔ اور تمنا ہر ایک کی ہے، ہر ایک کو اللہ پاک بار بار حرمین کی زیارت کروائیں۔ درود شریف کی کثرت کیا کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور بلوائے گا۔ تمنا ہماری بھی ہے، اب تک بلاوا آیا نہیں ہے۔ آپ زیادہ درود پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے درود سے ہمارا بلاوا بھی آ جائے، ورنہ مکہ اور مدینے کے فضا میں گزرے ہوئے دن زندگی کے بڑے عجیب دن ہوتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا، بابا ابراہیم فرمایا کرتے تھے نارے نمرود میں جو دن گزرے ہیں بڑے عجیب ہیں۔ تو سوچتا انسان ہے کہ تکلیف کے دن کیسے بڑے راحت کے تھے، لیکن وہاں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بار بار اللہ پاک پوچھتا تھا، ہاں ابراہیم کس حال میں ہو؟
اور یہاں حج اور عمرے کے دن بڑے مصروفیت کے ہوتے ہیں، بڑے تھکاوٹ کے ہوتے ہیں، لیکن اس تھکاوٹ میں جو لذت ہے، اس میں جو حلاوت ہے، واللہ وہ اپنے زوجہ محترمہ کے پاس اپنے پلنگ پر آرام اور راحت کے ساتھ رات گزارو میں بھی نہیں ہے۔ جو ان گلیوں میں پھرنے کا ہے، جو وہاں کی تھکاوٹ کا ہے، جو وہاں کے گرد و غبار کا ہے، جو وہاں وہ تھکاوٹ جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں، ایک عجیب قسم کی حلاوت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کو نصیب فرمائیں۔ تو یہ 10 ہجری یا 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روانہ فرمایا اور انہوں نے حج ادا کروایا، اور حج کے لیے اعلانات بھی ہو گئے کہ آئندہ سال حج ہوگا تو کیسے ہوگا۔ اب اس کے بعد آئے گا سن 10 ہجری، جس میں 2 کام ہیں، 2 بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صحابہ کرام کو لے کر حج کا ادا کرنا ہے، حجۃ الوداع۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حج۔ کون شریک تھے؟ میرے پیغمبر نے میدان عرفات میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا، امت کے لیے کیا پیغام دیا، اور اس کے بعد میرا پیغمبر کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اس کے آثار کیا تھے، کس طرح وہ آثار ظاہر ہوئے، اور کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، پیارے پیغمبر کی زندگی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔